السلام علیکم سر، کہ ایک مکتبہ فکر ہے وہ خیالات کی ترویج کر رہا ہے. نماز جو ہے وہ صلاح جس کو بولتے ہیں، اپنے معنی اور مفہوم کے حساب سے وہ صلاح اصل میں وہ صلاح نہیں ہے جو ہمارے ہاں نماز کی شکل میں ادا کی جاتی. اس میں ان کا مطمع نظر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ صلاح کے معنی ہے کہ جیسے دو گھوڑے برابر برابر دوڑ رہے ہیں، نہ تو کوئی زیادہ آگے جاتا ہے اور نہ پیچھے رہتا ہے. اور اس کا صلاح کا ذکر جہاں بھی قرآن پاک میں آیا ہے وہاں پہ اس کو قائم کرنا، پڑھنے کا ذکر تو ہے ہی نہیں. قائم کوئی عمارت ہوتی ہے، سلطنت ہوتی ہے، یا شہر کا قیام ہوتا ہے، یا ملک کا قیام ہوتا ہے. تو یہ صلاح وہ صلاح نہیں ہے کہ یہ نماز کو اصل میں صلاح کہتے ہیں. دوسرا، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ قرآن پاک میں یہ موجود ہے، بے شک صلاح جو ہے وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں کو روکتی ہے. تو اگر تو صلاح بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے تو جو یہ ہمارے ہاں ملا حضرات پکے 5 وقت کے نمازی ہیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ نمازی ہیں بلکہ دوسروں کی امامت بھی کرواتے ہیں، ان کے ہاں آپ دیکھ لیں کیا یہ معیار پورا اترتا ہے. تو اگر یہ نہیں اترتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صلاح وہ صلاح نہیں ہے. تو اب پھر اس حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے؟ صلاح جو کنسیپٹ جو ان کے سننے والوں کے ہاں جو چینج ہوتا جا رہا ہے اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جہاں تک صلاح کا تعلق ہے اور جس طریقے سے کسی شخص کا اپنے حوالہ دیا، انہوں نے اپنے طور پر علمی موشگافی کے طور پر اس کی تشریح کی، دوسرے لفظوں میں اس کی تفصیل بیان کی، یا اس کے معنی و مفاہیم کے بارے میں کہا. دیکھیے، جب تک یہ دنیا قائم ہے، پہلے اس بات کو تمہیں واضح کر دوں، جب تک یہ دنیا قائم ہے لوگ اپنے تعین پر اپنے معیار کے مطابق ان تمام باتوں کے بارے میں اپنی رائے قائم کرتے ہی رہیں گے، اس سے کوئی انکار نہیں. جہاں تک ہم آج آ کر کسی چیز کے بارے میں اگر کسی قسم کی رائے قائم کرتے ہیں یا اپنا ترجمہ کرتے ہیں، اپنا مفہوم بیان کرتے ہیں یا اپنا نقطۂ نظر واضح کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اصل کی طرف جانا پڑے گا کہ اصل میں یہ چیز ہے کیا. تو اصل کے لیے ماضی کی طرف جانا پڑتا ہے، اور ماضی میں جاتے ہیں تو عام طور پر ہمیں صلاح کے سلسلے میں جب گفتگو کرنی ہے تو ہمیں عربی زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے. عربی زبان کو دیکھتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سامنے آتی ہے ہمارے، اور پھر قرآن مجید سامنے آ جاتا ہے. اب صلاح کے بارے میں ہمارے ہاں جو عربی لغت جسے ہم کہتے ہیں یا ڈکشنری جسے کہا جاتا ہے، اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال علی کے بعد یہ ایک بڑی نابغہ روزگار قسم کی ایک کتاب اس زمانے میں آئی تھی، مفردات القرآن کے ناطے، مفردات القرآن کے ناطے سے. اب یہ جو مفردات القرآن ہے یہ حقیقت میں عربی لغت کے بارے میں ہے. یہ علامہ یا امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دی تھی اس کتاب کو، اور یہ ہمارے ہاں عربی گرامر کے لحاظ سے یا عربی زبان کے لحاظ سے یہ معتبر کتاب مانی جاتی ہے، انتہائی معتبر. اب اس کا کام ہی یہ ہے کہ قرآن مجید میں مستعمل جتنے بھی ہمارے پاس مفردات ہیں، مفرد مین ہر وہ چیز جو 3 یا 4 حروف کے اوپر مشتمل ہو کر بنتی ہے، اس کو در و بس کے ساتھ بیان کرنا. اب دیکھیں، اس میں ہم بنیادی طور پر تو یہ ابھی ہم بتائیں گے کہ صلاح بنیادی طور پر ہے کیا اس لغت کے مطابق جسے ہم کہتے ہیں. اس کے بعد مستعمل لوگوں نے جس طرح اپنے طور پہ استعمال کرنا ہے یا کیا ہے اس کے بارے میں دیگر بعد میں دیکھتے ہیں. صلاح سے یہاں پر جو لکھا گیا ہے، بہت سے اہل لغت کا خیال ہے کہ صلاح کے معنی دعا ہے، دعا دینے، تحسین و تبریک اور تعظیم کرنے کے ہیں. چنانچہ محاورہ ہے صلیت علیہ، میں نے اسے دعا دی، نشو و نما دی، بڑھایا. اور حدیث میں ہے کہ اذا اوحی احدکم الی طعام فلیجب وان کان صائما فلیصل.
کہ جب کسی کو کھانے پر بلایا جائے تو اسے چاہیے کہ قبول کر لے، اگر روزہ دار ہے تو اس کے لیے دعا کر کے واپس چلا جائے، صلاح، ٹھیک ہے۔ آگے لمبی چوڑی اس کی تفسیر ہے جس میں یہ ساری مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ اب قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے۔ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اسی طریقے سے آگے جائیں کہ اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، میں بھی اور میرے اللہ کے فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آپ بھی اس پر درود و سلام بھیجو، مین اس کی فلاح کا کام کرو، اس کو دعا دو، اس کے سامنے احترام سے جھکو، جسے پہلے بتا دیا گیا کہ اس کے معنی تحسین، تبریک اور تعظیم کرنے کے ہیں۔ اس کے بعد وصلو وصلوات الرسول، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ یہ لمبی چوڑی ہے، سب کو دیکھ لیجئے، ساری تفسیر جہاں پہ موجود ہے، آپ کو یہ کتاب آرام سے مل جاتی ہے۔ اس میں کہیں بھی وہ تذکرہ نہیں ہے جس کے معنی ہم عام طور پہ کرتے ہیں، یا جس شخص نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے کہ مسابقت میں دوڑنے والے دو گھوڑوں کے بارے میں ہے، یا پھر دیگر جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں۔ میں یہاں پر اس کی مبدا کی طرف جانا چاہتا ہوں، مبدا کی طرف۔ تو قرآن مجید کو دیکھو تو اس میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اب ترغیب دی ہے تو کس بنیاد پر دی ہے کہ آلریڈی پہلے یہ موجود ہے۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی صلاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغی دین سے پہلے بھی موجود ہے، اور وہ موجود ہے تو اسی طریقے سے اس کے اندر سارے کے سارے انگریڈینٹس ہیں۔ مثلا صلاح کے انگریڈینٹس جو ہمارے ہاں ہیں، جو آدم علیہ السلام سے لے کر چلے آ رہے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، یہ سارے تھے۔ اس میں قیام تھا، رکوع تھا اور سجدہ تھا، یہ تین بنیادیں ہیں اس کی۔ اب قیام میں کیا کیا کچھ ادا کیا جاتا تھا، رکوع میں کیا کیا کچھ ادا کیا جاتا تھا، سجدے میں کیا کیا ادا کیا جاتا تھا، یہ ساری چیزیں بھی ہمارے ہاں ان لوگوں کی زبانوں میں موجود ہیں۔ اب تورات کا مطالعہ کیجئے آپ، اس کے بعد زبور کا کیجئے، یا لیٹر آف سلمان کا کیجئے، یا پھر بائبل کا مطالعہ کیجئے، تو یہ سارے دعائیہ کلمات جتنے ہیں یہ سارے موجود تھے۔ مثلا ہم جب اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جب اس کی مزید تکبیر بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب اس میں دیگر چیزوں سے ہٹ کر جب یہ آئے، اس سوال کے دوران آپ نے ابھی جو کچھ کہا کہ جی وہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ کو قائم کیا جاتا ہے، یہی ہے نا، وہ یقیم الصلاۃ، قرآن مجید میں اس کے بارے میں حکم ہے، تو صلاۃ کا پڑھنا قائم کرنا نہیں ہے۔ اب پھر یہاں پر تھوڑی سی ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، مجھے اگر بسد اختلاف بھی ہے تو تب بھی احترام کے ساتھ، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ کسی کو تکار کر کے بات کرتے ہیں، دلیل سے بات بتائی جاتی ہے۔ اب دیکھو اقامت کسے کہتے ہیں؟ کنسٹرکشن کے معنی اقامت نہیں ہے، اس کو معمر کہتے ہیں، تعمیر کہتے ہیں عربی زبان میں، ٹھیک ہے؟ اس کے معنی کنسٹرکشن کے معنی اقامت کے نہیں ہے۔ اقامت قامہ قائمن سے ہے، یقوم تقوم، ٹھیک ہے؟ اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ آپ تسلسل کے ساتھ ایسا عمل کرتے ہیں جس میں ذرا بھی آپ اس وقت معینہ پر جو وہ عمل کرتے ہیں اس کی استقراری میں کسی صورتحال میں بھی کجی نہیں لانے دیتے، نہ کمی آنے دیتے ہیں، نہ اس کو چھوڑتے ہیں۔ تسلسل کے ساتھ کرنے والے کام کو استقامت بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایسا راستہ جو استقامت والا راستہ ہے وہ ہمیں بتا، پروردگار سے کہتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، تقوم الصلاۃ کے معنی یہ ہیں کہ استقامت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، بغیر کسی رخنہ اندازی کے، بغیر کسی قسم کی انٹرپشن کے، بغیر کسی وقت بھی اس کو چھوڑے ہوئے ایک فعل آپ کرتے جاتے ہیں جو آپ کی، جسے کہتے ہیں کہ روزمرہ کے معمولات کا ایسا حصہ بن جاتا ہے کہ جس کے بغیر آپ ادھورے رہ جاتے ہیں، اسے قائم کرنا کہتے ہیں عربی زبان میں۔ دوسرا کوئی شخص اس کے جو معنی بھی کرے تو ہر زبان کے بہت سارے معنی اور مفاہیم ہوتے ہیں،
لیکن ہمیں اس طریقے کو دیکھنا ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قائم تھا. اور وہ قائم کس طرح تھا، ہم اس کے بارے میں دلیل کیا دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی عرب کے لوگ نماز ادا کیا کرتے تھے، وہ جو دین ابراہیمی پہ قائم تھے. اب وہ جو نماز ادا کیا کرتے تھے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنی شروع کی تو عربوں نے، قریش نے ان کو روکا نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے دین ابراہیمی کی ماننے والے اس زمانے میں موجود تھے جو آلریڈی یہ عبادت کیا کرتے تھے. بتوں کی پرستش کرنے والوں کا تو ریکارڈ ہمارے پاس قریش کی تاریخ کو اگر دیکھیں تو 300 سال کا بنتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا. اب دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے جتنے لوگ ہیں ان میں کم از کم لگ بھگ 3000 سال گزرتے ہیں. اب اس میں 300 سال میں لوگ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، باقی جتنے ہیں وہ اپنے طور پر دین ابراہیمی ہی کے اوپر قائم ہیں. اب اسی چیز کو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جتنے بھی انگریڈینٹ صلاح کے موجود تھے، جو صلاح کے معنی و مفاہیم ابھی تک ہم نے اس کو مفردات القرآن کی روشنی میں دیکھے ہیں، تو اس کے مطابق وہ صلاح وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی. اگر اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنام صلاح کوئی عمارت کھڑی کر دیتے تو ہم کہتے کہ ہاں جی یہ صلاح کے معنی یہ ہے کہ تم بھی عمارتیں بناتے چلے جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکزیت امت مسلمہ کے لیے ایک عبادت گاہ وہاں پہ بنائی جسے مسجد کہتے ہیں. مسجد، وہ عبادت گاہ جو تھے اس کا نام اقامت الصلاح نہیں رکھا گیا، اس کا نام کیا رکھا؟ مسجد. مسجد کے معنی ہوتے ہیں a place to be prostrated، وہ جگہ جہاں پر سجدہ کیا جائے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں کہہ دیا ہے کہ کل الارض مسجد اللہ، تمام کی تمام جتنی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کائنات ساری جتنی ہے، آپ آسمان پہ بھی چلے جاؤ، ستاروں پہ چلے جاؤ، جہاں جہاں کمن ڈال سکتے ہو آپ کو مسطح زمین ملے گی، وہ آپ کی سجدہ گاہ ہے. اسے پاک صاف ہونا چاہیے، اپنے ہاتھوں سے کر لیجئے، کسی سے کروا دیجئے. اس مسجد کا، اس مرکز کا جو سجدہ گاہ بنائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صرف اجتماعیت کے ناطے سے بنائی تھی کہ یہاں امت مسلمہ مجتمع ہو کر نہ صرف اللہ تعالیٰ کی پرستش کرے، نہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، نہ صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے، بلکہ عمومی طور پر اپنی اجتماعیت کے ناطے سے دیگر بہت سے مسائل جو انسانوں کو درپیش ہوتے ہیں وہاں اکٹھے ہو کر ان کا حل بھی تلاش کرے. اور دیکھ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں اس چیز کی ہمیں واضح مثالیں ملتی ہیں کہ یہ ایک حکومت کا سب سے بڑا آج کل کے دور میں کہلایا جانے والا سیکریٹریٹ تھا، جہاں کابینہ کی میٹنگ ہوتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی کابینہ کے ممبر تھے، بڑے بڑے صحابہ، جہاں مشاورت ہوتی تھی، جہاں جنگوں کے بارے میں مکمل طور پر پلاننگ منصوبہ بندی ہوتی تھی، جہاں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بے آسراؤں اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی جاتی تھیں، جہاں صدقات اور خیرات بانٹے جاتے تھے، جہاں پر قربانیاں کی جاتی تھیں باہر نکل کر، جہاں نمازیں پڑھی جاتی تھیں، جہاں روزے رکھنے کے بعد تمام جتنی عباداتیں وہاں پہ ہوتی تھیں. یعنی معاشرت کے لحاظ سے بھی یہ مرکز تھا. زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مساجد میں روزوں کا اہتمام کیا جاتا تھا. روزے سارے لوگ اپنے اپنے طور پہ رکھتے تھے، افطاریاں ہوتی تھیں، سحریاں ہوتی تھیں، اصحاب صفہ سارے یہاں پہ موجود تھے، وہ سارے یہاں پر روزے رکھنے کے سارے انتظامات اور لازمات کیا کرتے تھے. نماز پڑھی جاتی تھی. نماز وہی طریقہ جو اب تک رائج ہے، جس میں کسی قسم کا انحراف نہیں ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں میں سر منہ انخراف نہیں ہے، نہ اختلاف ہے اس صورتحال سے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، روزے کیسے رکھے جاتے ہیں. اگر ان میں ذرا سی بھی کوئی بات ہوتی دیگر ادر دین دیٹ جو پریکٹس آج ہم کر رہے ہیں، تو اس زمانے کے بعد آنے والے لوگوں میں بھی تو اختلاف ہوتا، اب تک بھی ہو جاتا. ہم لوگ اپنے طور پر دیوبندی ہیں، ہم لوگ بریلوی بھی ہیں، مختلف قسم کے فرقوں کی صورتحال میں بھی ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری ہماری مباحث اپنے فرقوں کو اجاگر کرنے کے لیے جب کی جاتی ہیں تو وہ صرف اور صرف علمی مباحث ہیں. وہ کسی صورتحال میں بھی مذہبی یا دینی مباحث یا بحثیں نہیں ہیں. دین کیا ہے؟ الدین الاسلام. اسلام کیا ہے؟ حدیث جبریل اس صورتحال میں واضح ہے. اسلام کیا ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین آیا اور آ کے پوچھا من الاسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ والصلاۃ خمس ساعات، یعنی 5 وقت کی نماز، اور اس کے بعد کہا الصوم رمضان، رمضان کے روزے، پھر کہا زکوٰۃ، وہ جس پر نصاب آ جائے، اور 5ویں صورتحال میں بتایا کہ الحج، یہ اسلام ہے ہمارے پاس۔ پھر اس کے بعد کیا بات آئی؟ من الایمان، پھر اگلا سوال انہوں نے کیا من الایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پر، انبیاء پر، فرشتوں پر، اور تمام کتابوں پر، آخرت کے دن پر، بعث بعد الموت پر، اور تقدیر پر، قدر خیری و شرری، یہ ایمان ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہیں تو یہ ہم اسلام سے روگردانی کریں گے اگر ہم اپنے طور پر اب کہیں گے کہ نیا ہم نے طریقہ ایجاد کر دیا ہے جس صلاح کے معنی یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی جی سر اب بات تھوڑا اس طرف وہ جو بات کرتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہاں جی، اب دیکھیں ایک پریکٹس آپ روزانہ کرتے ہیں، اس پریکٹس کے معمولات اور لازمات کیا ہیں؟ پھر یہ جہاں تک ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کی بات ہے تو مجھے ایک بتائیے کہ ایک بندہ روزانہ ایک معمول رکھتا ہے، اس معمول رکھنے کے لوازمات ہیں۔ صلاح ایک معمول ہے انسانی زندگی کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جھکنے کا ایک طریقہ ہے، اس کو اپنا معبود ماننے کا، خود اپنے آپ کو عبد ثابت کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ ہے کیا بات کہ کیسے وہ روکتی ہے۔ اگر وہ بلڈنگ بنا دی جائے تو کیا بلڈنگ روکتی ہے کسی کو؟ جس طرح کسی شخص نے کہا ہے اس کے بارے میں، کیا بلڈنگ روک لے گی اسے؟ یا کوئی پل بنا دیا جائے یا کوئی پہاڑ بنا دیا جائے، ایسے نہیں ہے۔ اس کو یہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صلاح کے معنی ہے ایک ریاست کو بنانا، جی جی ہاں، ریاست کا قیام۔ جی جی دیکھیے ریاست الگ چیز ہے، صلاح ریاست وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ریاست یقیناً روکتی ہے، وہ کسی بندے کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے اپنی عوام کو روک لے گی۔ لاز ہے، رولز اینڈ ریگولیشن ہاں ہے، جی۔ کس نے اس چیز سے منع کیا ہے، لیکن صلاح کو اس انداز سے رکھنے کے بعد صلاح کی اپنی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر صلاح کے لیے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کیا صلاح ایک ریاست ہے؟ ہرگز نہیں، صلاح بنیادی طور پر اسلامی ریاست کا ایک آرگن ہے۔ اب تنہا عن الفحشاء والمنکر یہ صرف اور صرف آپ کو اور میرے ذہن، مثلا ایک کام میں روزانہ کرتا ہوں اور اس کام کے لوازمات ہیں، لوازمات کے پاکیزگی ہے۔ فحشاء والمنکرات کیا چیزیں ہیں؟ ساری برائی کی چیزیں ہیں۔ اب جو برائی کی چیزیں ہیں تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ نحوست ہوتی ہے۔ نحوست کیا ہوتی ہے؟ آپ ناپاک رہتے ہیں، پاک نہیں رہتے تمام برائیوں کی صورتحال میں، کوئی بھی کرتے ہیں، ایمان آپ کے پاس نہیں رہتا۔ آپ اگر بہت ساری ایسی برائی ہیں جس کے کرنے سے آپ کا جسم بھی پاکیزہ نہیں رہتا، تو جسم کا ناپاک ہونا بھی فحشاء میں سے آتا ہے۔ اب آپ ہر نماز کے پڑھنے کے لیے آپ کی بنیاد کیا ہے؟ ضرورت بنیادی پری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ آپ نے وضو کرنا ہے۔ اب وضو کرنا کس صورتحال میں کہ آپ کے وہ اعضاء جو سامنے ایکسپوز ہیں وہ صاف ستھرے ہو جائیں، اور اگر آپ کا جسم ناپاک ہے، آپ نے جنابت اختیار کر لی ہے یا کسی غلاظت سے گزر کے آئے ہیں، جسم پہ کوئی ایسی ناپاکی، ایسی نجس چیز لگ گئی ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ اسے پاک صاف کریں گے۔ جب پاک صاف کریں گے تو اس کے بعد جا کر نماز پڑھیں گے نا، اور جب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو ہر نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کا آپ کے ذہن میں پہلے سے ہی موجود ہوگا ایک خاکہ، تو آپ اس دوران کیا برائی کی طرف جائیں گے یا کہیں گے نہیں یار میں نے وہ ابھی نماز اس کے بعد معمول کے مطابق پڑھنی ہے تو میں اس کے لیے ابھی سے تیاری کیوں نہ کر لوں؟ یہ جو پروسیجر ہے یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن یہ انتہا پہ ہوتا ہے کب؟ جب جا کر انسان مکمل طور پر اس معمول میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اس سے چھوٹتا نہیں ہے معمول، تو تب وہ تمام قسم کی فحشاء اور منکرات سے اسے روک کے رکھتی ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ بھلائی کی طرف جائے، اچھائی کی طرف جائے، نیکی کی طرف جائے، پاکیزگی کی طرف جائے، اس کو روکتی ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے۔ ریاست کی جو بات ہے تو ریاست کا کیا کام ہے؟ قرآن مجید سورہ توبہ دیکھ لیجیے، اس میں کیا ہے؟ واضح طور پر کہا کہ اگر کوئی شخص، تو ریاست کا کیا کام ہے؟ صلاح کا نفاذ کرے۔ اس سے پہلے قرآن مجید میں کہ اللہ کے بندوں کو جب حکومت ملتی ہے تو وہ اللہ کی سرزمین میں اللہ کا نظام نافذ کرتے ہیں، نماز کا حکم دیتے ہیں اور فحشاء اور برائیوں سے اپنے عوام کو روکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز کا حکم دیتے ہیں، صرف نماز۔ میں مسلمان ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، اور یہ فرق غیر مسلم اور مسلمان میں صرف نماز کا ہے، ورنہ کفر ہے۔
تو یہ جو نماز کا نظام قائم کیا جاتا ہے، مین کوئی اسلامی ریاست جب بھی بنتی ہے تو وہ اپنے لوگوں میں صلاح کو نافذ کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد احکامات دیتی ہے اچھائی کی طرف اور برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ وہ جو ریاست ہے، اسلامی ریاست، یہ اس کا کام ہے۔ لیکن صلاح بنیادی طور پر وہی طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور دیگر انبیاء نے کیا، اس طریقے سے اس کو روکا جاتا ہے۔ صلاح بذات خود ایک ریاست نہیں ہے، آپ ریاست کا ایک آرگن ہے، جس طرح اسلامی ریاست کا دیگر آرگن ہے، روزہ ہے اس میں، زکوٰۃ ہے اس میں، حج ہے اس میں۔ صلاح بہت امپورٹنٹ آرگن ہے، اس لیے کہ ڈسپلن پیدا کرتی ہے، سبمیشن پیدا کرتی ہے، جستجو پیدا کرتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ پنکچوئلٹی دیتی ہے۔ تو یہ صلاح کے اس صورتحال میں دیگر جو بات ہے وہ اللہ رحم کرے، ان کا اپنا ہے، جس طریقے سے کوئی بندہ کہتا ہے تو اس کا اپنا معاملہ ہے۔